بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس اپیل میں کیا مانگا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو ظلم ڈھایا گیا ہے، جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے عوام الناس پر، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے عدالت میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں کا کیس تھا، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور جعلی ڈگری ہولڈر جو اس میں کچھ افسران تھے اور باقی پائلٹس جو تھے، ان کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی، اور یہ بھی عمران خان کی حکومت کا ایک تحفہ تھا۔ چاہے پی آئی اے بدنام ہوا، لیکن اس میں جو بہت بڑا ایک ظلم ہو رہا تھا، اور وہاں پر جعلی ڈگری ہولڈر اور جو رشوت پر اور جو سفارشی بھرتیاں ہوئی تھیں پائلٹس کی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیا پی آئی اے کی جو یہ کہتے تھے کہ پی آئی اے کا جو امیج ہے وہ خراب ہوا ہے، کیا امیج بہتر تھا یا ایک انسان کی جان زیادہ قیمتی تھی جو ان جو لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ اور یہ جیسے ڈاکٹرز میں عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ بھی عطائی پائلٹس تھے، اور عطائیوں کے ہاتھ میں لوگوں کی جان تھی، اور اس سے محفوظ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جو ایک عوام الناس کے لیے بھی ایک اچھا جو ایف آئی اے کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اور ان کی طرف سے جو کارروائی ہے وہ بہتر ثابت ہوگی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ایک جو چیز ہے جو گردش کر رہی ہے، اور جو ہماری وکلا کمیونٹی ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف افضل بھٹی صاحب ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیف آف سٹاف ٹو دا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اور یہ شہزاد شوکت صاحب ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، جن کو ابھی حال ہی میں حمزہ شہباز نے تعینات کیا تھا بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ انہوں نے جو نیفیو ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحب کے، ان کو چیف آف سٹاف جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا ہے۔ اس کے اوپر وکلا کی طرف سے، کیونکہ وکلا کا اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ان کا ایک اعتراض بھی تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اور جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کے خاص جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عہدوں سے نہیں نوازنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا تو جواب وہ دے سکتے ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو آصف افضل بھٹی صاحب ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیز گردش کر رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، اور خاص طر جو وکلا ہیں، وکلا اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایف آئی اے کے معاملے پر۔ پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں کا جو سکینڈل ہے اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے قومی ایئر لائن پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیوں سے متعلق کی گئی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق جعلی ڈگریوں پر بھرتی میں سہولت کاری کرنے والے پی آئی اے کے شعبہ ایچ آر کے افسران و اسٹاف ایف آئی اے کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے پی آئی اے میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیوں میں سہولت کاری کرنے والے افسران کے خلاف ایف آئی آر نمبر 27/2022 درج کر لی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جعلی ڈگریوں کی ویریفیکیشن نہ کرنے اور دھوکہ دہی میں سابق ڈائریکٹر ایچ آر حنیف پٹھان، ڈائریکٹر ایچ آر وسیم باری، ڈائریکٹر ایچ آر کیپٹن سلیم احمد، جی ایم ریکروٹمنٹ اینڈ ریکارڈ عاصم احمد کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے اس کے اندر ملزمان تھے، جو پائلٹس تھے جن کی جعلی ڈگریاں تھیں، ان کے خلاف الگ مقدمہ درج ہوا تھا، اور جن افسران کی اور جن ذمہ داران کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویریفیکیشن کرواتے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے، انہوں نے بھی ویریفیکیشن نہ کی، اور یہ سارے کے سارے معاملات سامنے۔ ایف آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے شعبہ ایچ آر کے گروپ 5 تا 8 کے 18 افسران کے نام بھی مقدمے میں شامل ہیں۔ گروپ 5 تا 8 کے 18 افسران کے نام بھی شعبہ اس ایف آئی آر میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کے احکامات پر پی آئی اے کی 10 سالہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ سامنے آنے پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس گلزار صاحب جب آنریبل چیف جسٹس تھے تو اس وقت یہ سارا معاملہ آیا تھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر 10 سالہ آڈٹ رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ کارروائیاں جاری کی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق نامزد پی آئی اے کے ایچ آر شعبے کے افسران نے دھوکہ دہی سے کرپشن کر کے جعلی ڈگریوں والے ملازمین کی
ڈگریاں تصدیق کر کے متعلقہ بورڈ اور یونیورسٹیز کو بھیجی ہی نہیں تھی، خود ہی انہوں نے ویریفیکیشن کر دی اور متعلقہ جو بورڈز تھے، متعلقہ جو یونیورسٹیز تھیں، ان کو وہ ڈگریز بھجوائی ہی نہیں گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان پر دھوکہ دہی، مس کنڈکٹ اور دیگر الزامات عائد ہیں۔ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات پر جعلی ڈگریوں کی پہلے خود انٹرنل تحقیقات کی گئی تھیں، جس کے بعد سینکڑوں ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے سینئر افسران کو اس مقدمے میں نامزد کیا ہے، اور اس مقدمے کا جو نمبر ہے یہ 27/2022 ہے، جو ایف آئی اے نے پی آئی اے کے سینئر افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کارروائی ہے اور یہ ضرور ہونی چاہیے تھی، اور اس طرح کی چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اہم معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹرول بم جو گرایا گیا ہے اور ڈیزل بم گرایا گیا ہے، یہ عوام الناس کی اتنی سکت نہیں تھی، اور ان پر اتنا بوجھ لاڈ دیا گیا ہے جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا گیا ہے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے درخواست دائر کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں، ایک ہفتے میں 60 روپے کی قیمتوں کا بڑھانا، یہ ایک عوام الناس پر ظلم ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ عوام کے جو بنیادی رائٹس ہیں، جو ان کا جینے کا حق ہے، یہ چھیننے کے مترادف ہے، اور ایک دم اور بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، اور بغیر مسئلے کے حل کے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا ہے، اور جو ایلیٹ ہے، جو مافیا ہے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، سارا بوجھ انہوں نے لاد دیا ہے عوام الناس پر، غریب عوام پر۔ اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اوگرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو کابینہ ڈویژن نے منظور کیا ہے، اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے، اور جو یہ حکومت آنے سے پہلے جو 150 روپے پٹرول کی قیمت تھی، وہی رہنے دی جائے، اور جو سبسڈی ہے وہ عوام الناس کو دی جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ باقی جو ادھر ادھر سے معاملات کو بہتر کر کے اس سارے کے سارے معاملے سے عوام الناس کو بچائے، کیونکہ عوام الناس اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اور اس کے اوپر سوموار کے دن میں سمجھتا ہوں کہ سماعت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ عدالتیں اس پر سٹے جاری کر دیں، اور سٹے ہوگا تو یہ عوام الناس کے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشی کی خبر ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں پر نئے اراکین صوبائی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو خارج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب ضمنی الیکشن ہو جائیں گے تو ضمنی الیکشن کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ جو ریزروڈ سیٹیں ہیں ان پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کس جماعت کا بنتا ہے اور کس کی سیٹیں ہیں وہ۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ آئین پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ کوئی ریزرو سیٹوں پر اگر کوئی ممبر ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ریزائن کر جاتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، تو فی الفور آپ جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس میں جو اگلا نمبر ہوگا آپ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے، کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو اب یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ان کے ممبرز کو نئے ممبرز کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ لیکن اس پر بضد ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد جو حمزہ شہباز ہیں ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں پہلے بھی درخواست دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے پر ہماری درخواست کو نہیں سن رہا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے 2 جون کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب پھر 2 جون کو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، زینب عمیر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں، انہوں نے آج اپیل دائر کی ہے جس میں کمیشن کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی حکومت کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے اور آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہے۔ قانون کے سیکشن 9 میں کہا گیا ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں خواتین یا غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشست
کسی رکن کی موت، استعفیٰ یا نااہلی کی وجہ سے خالی ہوتی ہے تو سیاسی جماعت کے رکن کی وجہ سے نشست خالی ہوئی ہے، اس کی جانب سے الیکشن کمیشن کو امیدواران کی داخل کردہ فہرست میں سے بلحاظ اگلے مقدم ترین شخص سے پر کیا جائے گا۔ درخواست گزار نے استدلال کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، جیسا کہ قانون کے تحت تصور کیا گیا، اور اس نے متعصبانہ اور منمانہ فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ بالا حکم دائرہ اختیار کا ایک غلط مفروضہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پاکستان کی معزز عدالتوں کی طرف سے آئین کی تشریح کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست میں مزید انکشاف کیا گیا کہ درخواست کی سماعت کے دوران انتخابی ادارے نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کیا تھا، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ معاملہ ہے 5 سیٹوں کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا یا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ جو حکومتی وکلا ہیں وہ سارے کے سارے اس معاملے کو مینج کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان قانون کی عدالت نہیں ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب کو طلب کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہی جو وکلا ہیں وہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے وکیل رہ چکے ہیں۔ زینب عمیر نے عدالت سے درخواست کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کو ایک طرف رکھ کر انصاف، مساوات اور منصفانہ فیصلے کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے 5 منتخب اعلان شدہ اراکین صوبائی اسمبلی کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر سوموار کے دن سماعت ہوگی۔ اس سماعت کا بھی جو احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔